بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ کل 22 جون 2020 11 بجے ہماری زوم میٹنگ ہے۔ تو بچے، میں نے مختلف تجربات کیے ہیں کہ بچے میٹنگ میں بغیر کتابوں کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو چند ہدایات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کل جس وقت آپ زوم کلاس میں آئیں تو آپ کے پاس یہ سامان جو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ موجود ہونا چاہیے کہ الفاظ معنی لکھنے کے لیے آپ کے پاس لیڈ پینسل ہونی چاہیے، ساتھ اس کے ریزر ہونا چاہیے کہ اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو اس کی کریکشن کر سکیں۔ اسی طرح جو میں اہم باتیں بتاؤں گا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہائی لائٹر ہونا چاہیے، کسی بھی کلر کا آپ یوز کریں تاکہ وہ معلومات جو ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو سکیں۔ عام طور پر اردو زبان کو ہم دوسرے سبجیکٹ کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن بیٹا دنیا کی کوئی زبان بھی ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت آپ کوئی انفارمیشن لے رہے ہیں، جیسے ہسٹری ہے یا سائنس ہے، تو اس میں آپ نے معلومات زیادہ کور کرنی ہوتی ہیں، جبکہ یہاں زبان دانی میں آپ نے قواعد و انشاء پر زور دینا ہوتا ہے، تب آپ الفاظ کو جو ہے نگینہ کاری کر سکتے ہیں، ترکیب نحوی اس کی جان سکتے ہیں اور اپنے ما فی الضمیر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اردو کا تھوڑا سا تعارف آپ کو میں کروا دوں کہ اردو زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں مرزا داغ دہلوی۔ انہوں نے کہا تھا، نہیں ہے کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں ہے کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، یعنی زبان کو سیکھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ بیٹا کوئی بھی نئی چیز آپ جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں 4 عوامل، 4 فیکٹرز جو ہیں وہ بڑے کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لسننگ، نمبر 2 رائٹنگ، نمبر 3 اسپیکنگ، نمبر 4 انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں سے بیٹا جو آپ کی زوم کلاس ہوگی اس میں 3 فیکٹرز پر تو میں وہاں پر آپ کی پریکٹس کرواؤں گا، اور چوتھی جو ہے اسپیکنگ، جو میں آپ کی ریڈنگ کرواؤں گا، اس ریڈنگ کو گھر میں آپ نے خود 3-4 دفعہ جب بولیں گے اس لیسن کو، اس سبق کو، تو آپ کو اس چیز کی اسپیکنگ کرنی بھی آ جائے گی۔ تو بیٹا علم کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو آپ وقت زوم کلاس پہ لگا رہے ہیں یا آپ بذات خود اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ کسی صورت ضائع نہیں ہو رہا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ تو بیٹا ابھی ایک چھوٹی سی لرننگ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سبق میں پہلی ترتیب لکھی گئی ہے، اس میں پہلے 5 لیسن جو ہیں اس میں جو شاعروں کے نام اور مصنفین کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین علی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یہ بیٹا ان 5 کو کہا جاتا ہے اردو زبان کے لحاظ سے عناصر خمسہ یا ارکان خمسہ۔ خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5۔ تو جس طرح آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں جو انگلش میڈیم میں آپ نے پڑھا 5 پلرز آف اسلام ہے، جس طرح 5 ستون جو ہیں وہ اسلام کے ہیں، جس پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم دائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے ساتھ توحید یعنی پہلا کلمہ۔ تو اسی طرح جو اردو زبان ہے
اس کی بنیادیں بنانے والے، اس کو اس مقام پر لانے والے کہ جس مقام پر آج ہم آپ کو یہ اردو زبان ٹیچ کر رہے ہیں، وہ یہ 5 لوگ، ان کا آپ نے بیٹا یہ یاد رکھنا ہے، ان 5 لوگوں کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین علی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ تو کل انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا جو سلیبس گرمیوں کی چھٹیوں کا چل رہا ہے، اس کے مطابق میں مولانا محمد حسین آزاد کے شاعروں کے لطیفے یہ سبق آپ کو زوم میٹنگ میں پڑھاؤں گا۔ تو بیٹا آپ نے زوم میٹنگ میں پریپیئر ہو کے آنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔